کے دن کا یہ اہم ویلاگ آپ کے سامنے۔ عمران خان کے بیٹے کے انٹرویو نے ہر طرف آگ لگا دی۔ علیمہ خان نے بھی اڈیالہ جیسے چلنے والی تمام خبروں کی تردید کی، پاکستان آمد کی تصدیق کی، اور علی مین گڈھا پور کی بڑی اہم پریس کانفرنس، علی مین کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے سر جوڑا۔ آج فیصلہ ہوگا، علی مین کا بھی فیصلہ ہوگا کہ سیاست کرنی ہے، آپریشن خلاف امن مارچ کرنا ہے۔ لوگ قرآن اٹھائے ہوئے اس وقت خیبر پختونخوا میں قبائلی خواتین، مائیں بہنیں، بیٹیوں کا اصل مارچ، اور بھٹو کا جانشین جو اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانے سے انکار کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی چالاکیاں کام نہیں آئیں، جمشید دستی کو بڑا فائدہ ہوا آج۔ اور روس میں 8.8 زلزلے کی جو ہے اس وقت وارننگ، سونامی کی، اصلی والے سونامی کی۔ اور اس کے ساتھ جو ٹرمپ کی بھارتی معیشت اور اس وقت جو معاملات ہیں، مادنی معاملہ کیوں اتنا ضروری ہو چکا ہے۔ وہاں کی پارلیمنٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے بڑے اہم قسم کے معاملات ہوئے، لیکن وہاں کوئی اغوا ابھی تک نہیں ہوا، ناغداری کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ لیکن تفصیل سے بات کریں، سب سے پہلے عمران خان کے بیٹے قاسم خان کا انٹرویو، جس کی گونج پوری دنیا میں جاری ہے۔ یہ دورہ امریکہ میں انٹرویو ریکارڈ ہوا، اور یہ دنیا کے ایوارڈ وننگ صحافی ہیں جان سالمن، اس نے کیا۔ یہ دنیا کے ٹاپ اداروں میں بڑی مقبول شخصیت ہے، تحقیقاتی صحافت میں بہت بڑا نام ہے، ملینز آف فالوورز ہیں۔ جسٹ دی نیوز کے نام سے ان کے ملینز لوگ ان کی ویب سائٹ کو روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب قاسم خان کے ان بیانات کی وجہ سے جو پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا، ایک نظریہ، ایک لفظ عمران خان والا تھا، جو عمران خان جیل سے کہتے ہیں۔ دیکھیں، ماضی میں پاکستان کے کبھی کسی سیاستدان نے آج تک کسی سٹنگ عامر ڈکٹیٹر، آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کے خلاف یہ جرت نہیں کی جو عمران خان کھل کر بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے کل بھی کہا عاصم لا ملک میں لگا ہوا ہے، لا قانونیت کے ذمہ دار آرمی چیف ہیں۔ عمران خان کے بیٹے نے بھی یہی بات انٹرنیشنل میڈیا میں صاف دو ٹوک کی کہ میرے والد کو عاصم منیر صاحب نے گرفتار کیا، یہ پورے نظام کو کنٹرول میں انہوں نے کیا ہوا ہے۔ یہ اس سال نومبر میں ریٹائر ہونے والے ہیں، لیکن 2 سال کی یہ توسیع چاہتے ہیں، اور ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے میرے والد اس وقت جو پاکستانیوں کے لڑ رہے ہیں، جن کے ساتھ پاکستانی کھڑے ہیں، 2/3 اکثریت کا اس کا ثبوت ہے، جسے روکنے کے لیے بلے کا نشان چھینا گیا، الیکشن سے باہر رکھنے کے نائل کیا گیا، ان پر جھوٹے بے بنیاد کیسز بنا کے 22 گھنٹے جیل میں رکھا جاتا ہے، ڈاکٹر سے نہیں ملنے دیتے، وضو کے لیے گندا پانی دیتے ہیں۔ وہاں 10 سے زیادہ لوگوں کو ہیپاٹائٹس بھی جس وجہ سے ہو چکا ہے۔ انسانی حقوق کی تمام خلاف ورزیاں جو کتاب میں موجود ہے وہ کرنے والے آرمی چیف آصف منیر ہیں۔ یہ انہوں نے آج واشگاف الفاظ میں کہا۔ عمران خان کے بیٹے نے 2 ٹوک بات کی کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، نہ سیاست میں آنا چاہتا ہوں، نہ کوئی میڈیا کا ٹرینڈ ہوں۔ اپنے والد کی 2.5 سال سے ملاقات نہیں ہو سکی، جس پر قاتلانہ حملے تک ہو چکے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ ہے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کا ہر وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے جہاں انصاف کی امید ہوگی۔ اس انٹرویو میں قاسم خان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ رچرڈ گرنیل کے ساتھ جو بات چیت ہوئی وہ پبلک میں اسی لیے نہیں لائی جا سکتی کہ اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ اب دیکھیں، یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی امریکہ کی غلامی سے آزاد کروانا ہے، امریکہ کی دیکھیں سب سے پہلے تو یاد رکھیں جو کچھ پاکستان میں ہوا وہ امریکہ کی وجہ سے، یہ جو غلامی آپ کو ملی ہے یہ بھی امریکہ کی وجہ سے، اور امریکہ آزادی کی طرف بھی معاملات اسی طرح جاتا ہے۔ 8 ممالک اس وقت میرے سامنے موجود ہیں جہاں رجیم چینج ہوئی اور پھر ریورس ہوئی۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں آرمی چیف امریکہ کی مرضی سے نہ لگتا ہو، جس کی تاریخ میں کبھی عدم اعتماد کامیاب نہ ہو لیکن خان کے خلاف 78 سال میں کامیاب ہو جائے، جہاں جمہوریت کا سبق پڑھانے والے، آپ کو پتہ ہے انسانی حقوق کے چیمپئن جو بنے تھے، وہ خود ڈکٹیٹر کو سپورٹ کریں، تو عمران خان کا خاندان یا اس کے بیٹے جو اس وقت قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ہر دور کے ظالم کو للکار بھی رہے ہیں، وہ اپنے انصاف کے لیے کیوں بات نہ کریں؟ ابھی تو خیر 5 اگست کی تحریک میں تحریک انصاف کی تیاریاں عروج پر ہیں، اس میں سندھ، گلگت بلتستان، کشمیر سمیت تمام جگہوں، لیکن جو خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے، میرے خیال میں اب تحریک جو وہاں سے اٹھے گی، جو عوام کی خدا نخواستہ نفرت اور لاوا آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ کیونکہ 5 اگست کو دیکھیں عمران خان کو 2 سال قید میں مکمل ہوں گے۔ 2 سال میں اس وقت خیبر پختونخوا کو ہی انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے 5 اگست کو ہی کہ یہ علاقے خالی کریں، اور 5 اگست کو کشمیر پہ بھی بھارت کا قبضہ ہوا تھا۔ اب یہ خیبر پختونخوا پہ ظاہر ہے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے میرے خیال میں اس تحریک میں بہت زیادہ چارج ہوگی، بہت زیادہ معاملہ بڑھے گا۔ تحریک انصاف کی تیاریاں جو پلان A B C D وہ 30-31 جولائی کو تحریک تفویض عین کے اجلاس میں حتمی شکل میں سامنے آئے گا، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ لیکن ابھی جو معاملہ آپریشن کا ہے اس پہ تفصیل بتانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے تو پنجاب کے لوگ نا اللہ کا شکر ادا کریں آج کہ آپ کے پاس کوئی معدنیات نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ پنجاب میں اس وقت آپ کو جگہ جگہ خوارج نظر آ رہے تھے، اور جگہ جگہ سر بکف آپریشن پارٹ 2 پارٹ 3 ہو رہے ہوتے۔ یہ بدقسمتی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حصے میں آئی کہ ان کے پاس کھربوں ڈالرز کی معدنیات نکل آئی۔ دہشت گردی کے نام پہ دیکھیں جتنے بھی آپریشن ہوئے ماضی میں، فوجی آپریشنز، اس میں ماضی میں تینوں صوبوں کی طرف سے حمایت ضرور ملتی تھی، کے پی کو وہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ سمجھتے نہیں پر حصہ ہے ہمارا۔ یہ واحد آپریشن ہے کہ چاروں صوبے گلگت بلتستان کشمیر میں اس آپریشن کی سخت مخالفت ہو رہی ہے۔ سر بکف فارسی کا لفظ کہ جی سر ہتھیلی پہ رکھنا، وہاں اب اس سر بکف کے لفظ کا دیکھیں عام طور پہ تو جذباتی بہادری کا تاثر ہوتا ہے کہ وطن کے دفاع کے لیے، لیکن یہاں جب معدنیات جیسا معاملہ آ جائے تو سر بکف کا نام سن کے اس وقت خیبر پختونخوا میں خوف ہے۔ آپ دلخراش مناظر دیکھیں باجوڑ آپریشن کے باعث مہمند کے جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، خواتین، معصوم بچے گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، زبردستی آپریشن۔ باجوڑ میں قرآن مجید سے لوگ ساتھ نکل گئے، وہ گلظفر خان قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں دہشت گرد ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ورنہ ہم قرآن کے حکم کے تحت پھر جد و جہد شروع کریں گے۔ اور مہمند سمیت جو باقی علاقے وہاں عوام کے لشکر اب باجوڑ کی طرف جانا شروع ہو گئے، تو یہ خدا نخواستہ مشرقی پاکستان والے حالات بالکل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
یہ یا پھر جس طرح 2004 میں آپ کو یاد ہوا تھا جو شروع ہوا تھا مشرف کی لال مسجد آپریشن کے بعد، تو یہ اس طرف معاملہ جائے گا. قبائلی خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں سڑکوں پر پہلی دفعہ نظر آ رہی ہیں. جس طرح ماضی قرآن آپ کو پتہ ہے جنگوں میں نیزے پر لا کر جنگیں ختم کروائی جاتی تھی، تو یہاں یہ کوشش کریں ختم، لیکن یہاں قرآن دیکھ کر بھی دیکھیں آپریشن ختم نہیں کیا جا رہا. تو یہ اب معاملہ دنیا کے جو دیگر رہنماؤں کو میں دیکھ رہا تھا، ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی رات کو کہ دنیا کو بتا رہا تھا کہ روس کے سمندری علاقے میں ایک شدید زلزلہ سونامی آنے کا خطرہ ہے، اور اس سے اس کی 2 ریاستوں کو خطرہ ہے امریکہ کی. وہ کہہ رہا تھا شہری محفوظ رہیں کیونکہ ظاہر اسے اپنی ریاست کی فکر ہے. 26 نومبر کو یہی آپ نے دیکھا کہ ریاست نے دن کو اعلان کیا کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور رات کو پھر خون کی ہولی کھیلی. بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہوا اور کے پی میں بھی ابھی وہاں لوگوں کے ہیرے جیسے بچے شہید کیے جا رہے، ہیرے جواہرات کے لیے. تو یہ باجوڑ میں 2 ہفتے پہلے کے آپ مناظر اگر دیکھیں، جس طرح امن کے لیے لوگ سفید جھنڈے لے کر نکلے ہوئے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے بچوں کی، معصوم بچوں کی شہادتیں ہونی ہیں. یہ مناظر دیکھ کے یقین کرنا بڑا افسوس ہے. وہ مراد سعید کی ساری باتیں درست نکلیں، ساری باتیں کہ یہ معدنی ذخائر کے لیے آپریشن ضرور کریں گے. جس طرح بھارت نے فالس فلیگ کے آپ کو پتا آپریشن بنائے، جو خود DJSPR کہہ رہا تھا کہ پاکستانی وہاں ہندوستان کی جیلوں سے نکال کے جھوٹے انکاؤنٹر مارے جا رہے ہیں اور انہیں دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کے مناظر نظر آئیں گے، اسی طرح کے بیانات، اسی طرح کی ویڈیوز. یہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح خوارج کے نام پر تباہی بربادی اور بمباری، کہ یہاں سے لوگ کسی طرح مجبور ہو کے نکلیں، علاقہ خالی کریں تاکہ پھر کھل کے اس میں آپ کو پتہ ہے مرزا صاحبہ ناچیں، دہشت گردوں کو جی ہم نے نکال دیا ہے. یہ جو کرفیو لگانا تھا بہت بڑی چال تھی کہ 3 دن لوگ گھروں سے نہ نکلیں اور اس دوران اپنا کام شروع کریں. علی بن گنڈا پور نے دیکھے جو ڈپٹی کمشنر کو حالانکہ حکم دیا کہ دفعہ 144 کرفیو نہیں لگانا، لیکن ظاہر اس کی بات نہیں سنتے. اس کی تو اپنی حکومت خطرے میں اس وقت، لوگوں گھروں پر مارٹر گولے گریں گے، وہ بھی بیان آ جائیں گے اندر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. جس طرح آپ اسرائیل کے بیانات سنتے رہے، فلسطین پر غزہ بیماری میں کیا کہتے تھے کہ اندر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، انسانی آبادی میں پناہ لیتے ہیں. تو یہ آپریشن چونکہ ستمبر کے آخر میں کرنا تھا، لیکن انہوں نے معدنی ذخائر کے لالچ میں اسے $8 کھرب کی لالچ میں پہلے ہی شروع کر دیا. اور یہ معاملہ عراق جنگ میں آپ کو یاد ہوگا، وہاں تیل کے لیے آپریشن تھا بلیک گولڈ اس وقت سے کہا جاتا تھا. اب چونکہ دنیا الیکٹرک گاڑیاں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اسپیس پروگرام، ٹیکنالوجی، جنگی ہتھیار بدل گئے ہیں، تو اب نایاب معدنیات جو ہیں وہ اہم ہو گئی. امریکہ نے یہی کام عراق، لیبیا اور افغانستان میں کیا تھا. آپ کو پتا ہو اندرونی وہاں پہ جو مقاصد یہی تھے. جنگ جو تھی عراق کی اصل میں وہ تو صرف 21 دن رہی، 21 دن بعد امریکہ کو نکل جانا چاہیے، لیکن وہاں حکومت ختم ہونے کے بعد وہ 21 سال بھی بیٹھے رہے. وجہ تیل کے ذخائر تھے، دھڑا دھڑ تیل نکالنا تھا. افغانستان میں 2001 میں جب انہوں نے جنگ لڑی تو 3 دنوں میں امریکہ نے وہاں پہ حکومت بدل دی، لوگ سارے چلے گئے وہاں سے. لیکن وہ پہاڑوں پر نکل کے یہاں انہوں نے لیکن بمباری شروع کی، اور ایسی بمباری جس کی ضرورت نہیں، پہاڑوں پر تورا بورا سمیت سارے. وجہ معدنی ذخائر کا پتہ تھا، راستہ صاف کرنا تھا، بارودی سرنگیں لگانی تھی، نایاب قیمتی دھاتیں نکالنے کی کوشش. یہ 20 سال لگے رہے اس میں. افغانستان کے حملوں کے دوران انہیں پاکستان کے معدنی ذخائر کا بھی پتہ چلا تھا. وہ میں آپ کو پہلے ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں. جس طرح مڈل ایسٹ میں افغانستان میں دونوں طرف چونکہ کام ٹھیک چل رہا تھا، پاکستان کی ضرورت نہیں تھی، انتظار کرتے رہے. اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آخری ٹرم ہے، اس کے بعد سے حکومت نہیں ملنی، تو وہ پوری دنیا کے معدنی وسائل اپنے ملک کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے. خیبر پختونخوا میں جہازوں سے بم گرا کے، بارودی سرنگیں لگا کے، کرفیو لگا کے، لوگوں کو زبردستی نکال کے، تو سارا معاملہ معدنیات کی طرح. اس پہ تو دیکھیں ٹرمپ نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات تک خراب کر لی، تجارتی دھمکیاں تک دے رہے ہیں. وجہ ٹرمپ کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ 500 ارب کی تجارت ہے، یہاں $8 کھرب ہے. تو ہندوستان کی کیا معاملہ ہے تجارت کی ویلیو اس میں. ماضی میں 21 آپریشن یہاں پہ کروائے گئے، یہ 22واں ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اور ہر نئے آرمی چیف کو موقع دیا جاتا تھا کہ آپ یہ خدمت انجام دیں، آپ جا کے چیک کر لیں سارا، ورنہ آپ تک امن آ گیا ہوتا ہے. اتنی زیادہ طاقت سے استعمال ہوا. اب یہاں چونکہ $8 کھرب کے ذخائر کا پتہ چلا، اور اس وقت عمران خان کی حکومت بھی پھر اسی لے کے آئے گی. انہیں پتا تھا عمران خان بہت بڑی رکاوٹ ہے، نہ آپریشن کرنے دے گا، نہ وہاں سے کچھ نکالنے دے گا. شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، شانگلہ، باجوڑ، محمد، ان تمام خیبر سمیت علاقوں کا دیکھیں آپ جیولوجیکل جو سروے انہوں نے کیے ہوئے. تو آپریشن تو ستمبر کے آخر میں کرنا تھا، اب لیکن چونکہ پہلے کرنا پڑا. اور عمران خان نے بھی حکومت گرنے کے بعد دیکھیں احتجاجی مہم فوراً چلا دی تھی، تو آپریشن رک گیا، ورنہ یہ اسی وقت شروع کر دیتے. اور یہ پھر اس کو عمران خان کو توڑنے میں، تحریک انصاف کو توڑنے میں مصروف رہے. اب ٹرمپ کے آنے کے بعد انہیں جلدی ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک پلان اللہ کا بھی ہے، ایک پلان یہ اپنا بنائے. آج افغانستان میں بڑے پلان بنے تھے، ان کی کامیاب حکومت آپ کے سامنے. اور ماضی میں تو ان کے دیکھیں جو حالات تھے کہ جب یہ آپریشن کرتے تھے انہیں عوام کی کسی طرح حمایت مل ہی جاتی تھی. اس وقت تو حالات ہے کسی پہ شک بھی ہو، سیاستدان پہ، صحافی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا تو عوام اسے ایسے دور بھاگتے تھے، کوا غلیل سے بھی نہیں بھاگتا. کچھ لوگوں نے ڈر کی وجہ سے آپریشن سے باز کرنے کی تلقین بھی نہیں کرتے، خوف اتنا ہے. اور کچھ ظاہر جو حمایت کرتے ہیں وہ کھل کے وہ بھی نہیں حمایت کر سکتے. دونوں طرف غداری کے سرٹیفکیٹ ہے. حالانکہ بھارت میں پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں وہ اپنی جنگ پہ رافیل گرانے کی تصویریں دکھانے کی بات کر رہے تھے، کسی نے غدار نہیں کہا. اور یہی سب سے بڑا فرق ہے جمہوریت کا اور آمریت کا. اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے علی مین گنڈا پور کے سر پر تلوار لٹکائی ہوئی نائلی کی. پریس کانفرنس علی مین نے کی 50 ساتھیوں کے ساتھ، اور وہ کہہ رہا ہے صاف کہ فوج اور عوام کے درمیان اعتماد ختم ہو چکا ہے. بار بار آپریشن کی وجہ سے عوام اب ساتھ نہیں ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم تو اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ظاہر صوبہ ہے ان کا، باہر سے کوئی فیصلہ نہیں ماننا چاہیے انہیں. اب علی مین کی پوزیشن
کی کمزوری کی ہے اس میں کوئی, حالانکہ اس نے بڑی مفاہمت کی, بہت مفاہمت. الیکشن کی دھاندلی کی انکوائری نہیں کرائی, 9 مئی کی انکوائری نہیں کرائی کے پی میں, نگران حکومت کے 900 ارب آپ کو پتہ اخراجات اسمبلی سے پاس کروائے, نگران دور کے کسی افسر کے خلاف ایکشن نہیں لیا, سینٹ کے انتخابات آپ کے سامنے بھی ہوئے ہیں, بجٹ میں جو سرپلس تھا وہ پاس کروا دیا. تو بہت مفاہمت کی, بہت مفاہمت, لیکن اب انہیں مزاحمت کی طرف آنا, ورنہ ان کی حکومت نہیں بچے گی اور عوامی حمایت پہ کھو بیٹھے گی. انہیں کھل کر اپنے صوبے کی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا کہ یہ دیکھیں ان کے صرف سیاسی مستقبل کا سوال ہے, یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو جڑنے والوں کے ویسے ہی ناموں پہ عوام کاٹے مار رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ نواز شریف کا حال دیکھ لیں, کتنا طاقت, 3 دفعہ وزیر اعظم بنا, حالت کیا ہے وہ اپنے حلقے میں سیٹ نہیں جیت سکا. عوام جب انہیں مسترد کرتی ہے تو پھر ان کے پاس انتقام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, یہ انتقام لے رہے ہیں عوام سے. 2024 میں جتنے لوگ الیکشن ان کے ہارے گئے, یا بجلی کے بلوں میں, گیس کے بلوں میں جو ووٹ نہیں دیا, یہ کے پی کی عوام سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ 13 سال کے ساتھ خان کے ساتھ ان کا نام و نظام وہاں سے ختم ہو چکا ہے. باقی پیپلز پارٹی, نون لیگ, اسٹیبلشمنٹ دیکھیں یہ عوامی سطح پہ لوگ ان کا کیوں بائیکاٹ کرتے ہیں, یہ پھر آگے سے اس کا انتقام آپ کو نظر آ رہا ہے. عوام میں یہ بالکل زیرو ہو چکے, ختم ہو چکے ہیں. نواز شریف نے دیکھ لیں, ایک نواز شریف سے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے, بہت بڑی ایگزامپل ہے. پنجاب اس کا گڑھ ختم, پرویز خٹک, محمود خان, جہانگیر ترین. تو یہ پھر اس الیکشن کا بدلہ عوام سے کس طرح لیتے ہیں؟ ایک تو ٹیکسز وغیرہ کا آپ کو پتا ہے, دوسرا یہ چینی کے ذریعے دیکھیں, ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جہانگیر ترین کی شوگر مل نے 11 ارب روپے کی چینی برآمد کی, سب سے زیادہ. اس کے بعد وہ ISI کے سابق جنرل, افغان جنگ کا ہیرو, اس کا بیٹا ہارون اختر, اس کی شوگر مل 5 ارب کی, شریف خاندان کی شوگر مل 2 ارب کی. تو ان لوگوں نے انتقام لیا ہے آپ کے کھانے پینے کی چیزیں آپ سے چھیننا. ابھی وہ ڈاکٹر گور اعجاز کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ابھی فیلڈ مارشل اکانومی میں اتنی زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ شرح سود کو 11% سے 9 سے 6 تک لانا چاہ رہے ہیں. خود تاجر برادری سے ملتے ہیں, ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں, لیکن نہیں چل رہا کام. تو یہ سمجھنا چاہیے. عدالتی معاملات کی بات کروں, جمشید دستی کو جو اب ریلیف ملا 175 میں الیکشن منسوخ کیا گیا, 10 ستمبر کو تھا, لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ کھل کے ہم سب لوگوں نے بات کی اور سن لیا شاید چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے. عدالتی ڈکلیریشن تھی جو الیکشن کمیشن کے خلاف تھی, اسے معطل کیا, نوٹس جاری ہوئے آج انہیں. اس کے علاوہ مسنگ پرسن کا ایک کیس ہے بڑا اہم, نسیم بٹ صاحب کا, وہ CCTV فوٹیج کے لیے آج وہ بھی جسٹس اعجاز مناس کی عدالت میں تھا. اور اس کے علاوہ آج عمران خان کی بہنیں بھی انسداد دہشت گردی کے کیس میں آپ کو پتہ ہے وہاں پیش ہوئی ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو پوتا ہے وہ بھی میدان میں ہے, ذوالفقار علی بھٹو جونیئر. اس نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو میرے والد اور میرے دادا کے, اس کا تو دادا ہے, یہ تو نانا تو زبردستی انہوں نے بنایا, بہرحال دادا کے, اس نے کہا قاتلوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے, ہم غدار نہیں ہیں. سندھ میں بھی آپ کو پتا بہت بڑی سپورٹ چاہیے تحریک انصاف کو, اور وہاں پہ بڑا کام ہو رہا ہے. سندھ کو ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں, اسی لیے آصف زرداری اور اس کا خاندان وہاں پہ جڑ چکا ہے. حالانکہ بہت بڑا آپ کو پتا ہے وہاں پہ ووٹ بینک تحریک انصاف کا ہے, اور اس پہ وہاں پہ بڑا انہوں نے کام بھی کیا ہے. تو ابھی حالات جو ہے بہت سارے جو آپریشن کی وجہ سے نئے ٹوسٹ آ رہے ہیں بہت سارے, اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اہم فیصلے کس طرف جائیں گے. اور عمران خان کے بیٹوں کی تو ظاہر ہے پاکستان آمد ہوگی. اب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو اپڈیٹس ہیں, اپڈیٹنگ سٹوریز ہیں, آپ کو پتہ ہے اس میں چیزیں بدلتی ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.